الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تفصیل میں آج پہلے اصول پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے اصول پر۔ پہلا اصول ہم نے کل پڑھا تھا کہ قرآن و سنت میں وارد ہونے والے تمام اسماء و صفات پر ایمان لانا یہ اہل سنہ کا اصول ہے، اس میں کسی ایک کی بھی نفی نہیں کرتے، اور جو منفی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی نفی کرتے ہیں۔ اس اصول کے پیش نظر چند ایک امور کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، یعنی ان چیزوں کو ہم اگر اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس اصول کے ساتھ تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اس باب میں علم کا حصول کتاب و سنت اور کلام سلف سے ممکن ہے۔ اس باب میں علم کا حصول کتاب و سنت اور کلام سلف سے ممکن ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یعنی اصل مصدر کتاب و سنت ہے، لیکن کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ہم سلف صالحین کی کلام کی روشنی میں سمجھیں گے، کیونکہ توحید اسماء و صفات معین اسماء کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام معین ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور یہ کتاب و سنت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھے پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی اور خبر نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن کریم میں اپنے نام اور صفات ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کو جاننے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام اعلم باللہ و اتقی للہ، اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ یہ مطلب ہے اعلم باللہ و اتقی للہ، اللہ کو زیادہ جاننے والے اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس بات کی وضاحت اور تصدیق کی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ وہ تو صرف وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور رسول کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایسی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جس سے نفوس کو اطمینان اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے تو مسلمان کا یہ واجب ہے کہ بغیر کسی کمی بیشی کے کتاب و سنت میں وارد ہونے والے اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں ان پر ایمان لائے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ اس علم کے حصول میں اسماء و صفات کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، کتاب و سنت سے باہر نہیں جائیں گے ہم، اور سلف صالحین کی کلام کی روشنی میں ان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی عقل سے نہیں۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ شریعت کو عقل پہ مقدم کیا جائے گا، کیونکہ دین میں اصل نقل ہے، عقل نہیں۔ عقل نقل کے تابع ہے، اور یہ صرف اس باب میں نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب کے اندر کہیں کہ نہیں اس کے اندر جو ہے وہ عقل مقدم نہیں بلکہ نقل مقدم ہے، بلکہ جتنے بھی عقائد اور احکام ہیں تمام شریعت کے مسائل کے اندر اصل نقل ہے کتاب و سنت، اور عقل اس کے تابع ہے۔ اور یہ قاعدہ اور اصول ہے، عقل اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی جب ذات کا ادراک نہیں کر سکتی تو اس کو نام کیسے عقل دے سکتی ہے، اس کو صفات کیسے عقل دے سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب ادراک عقل کے لیے ممکن نہیں تو ہو سکتا ہے کہ عقل سے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا نام دیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کو ایسی صفت سے موصوف کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان نہ ہو، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار، ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کسی ایسی چیز کی نفی کر دیں جس کا ہمیں علم نہ ہو، تو اس وجہ سے لازم ہے کہ ہم نقل کی اتباع کریں اور عقل کو تابع کر دیں۔ عقل تو اپنے قریب میں موجود روح کی حقیقت کو نہیں جان سکتی کہ روح کیا ہے۔ آج تک جتنے بھی عقلاء ہیں وہ روح کی حقیقت کو نہیں جان سکے کہ روح کیا ہے، جو کہ ہمارے جسم میں ہم سے سب سے قریب ہے۔ روح ہم میں سب سے قریب ہے غیبیات میں سے، اس کو ہم معلوم نہیں کر سکے تو ہم دیگر غیبی امور پر کیسے بات کر سکتے ہیں، یا ان کے حقائق کے بارے میں کیسے ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان کو بتا دیجئے کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تو علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہیں دیا گیا ہے، جو تمہیں نہیں دیا گیا اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے، یہ تو اس کا 100 میں سے 1 حصہ بھی نہیں بنتا جو تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور جو اللہ کا علم ہے وہ اس سے بہت کئی گنا زیادہ وسیع ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے اہل سنہ والجماع اور معطلہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یا صرف صفات کی تعطیل کرنے والے، ان میں فرق واضح ہوتا ہے۔ یعنی اس قاعدے اور اصول سے کہ نقل عقل سے مقدم ہے، نقل عقل سے مقدم ہے، اور عقل نقل کے تابع ہو کر کام کرے گی اور اس کو استعمال کریں گے، نہ کہ مختار کل سمجھ لیں گے ہم کہ عقل ہی سب کچھ ہے۔ یہ جو اصول ہے اس سے اہل سنہ کے منہج اور جو معطلہ ہیں متکلمین ان کے منہج میں فرق واضح ہوتا ہے۔ جو صراط مستقیم پر ہیں ان میں، اور جو ٹیڑھی راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، ان میں یہ فرق واضح ہوتا ہے۔ معطلہ نے اپنے دین کی بنیاد عقل پر رکھی اور کتاب و سنت کو اس کے تابع کیا، اس وجہ سے جو چیزیں کتاب و سنت میں سے ان کی عقل کے موافق ہوتی ہیں ان کو لے لیتے ہیں، اور جو چیزیں کتاب و سنت میں سے ان کی عقل کے مخالف ہوتی ہیں یا سمجھ نہیں آتی ان کو ناقص عقل ہونے کی وجہ سے اس کا رد کر دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جبکہ ان کے مد مقابل اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے، جب انہوں نے دین کی بنیاد، تمام مسائل کی بنیاد عقل کو بنایا، تو آپ کو ہر مسئلے کے اندر متحیر نظر آئیں گے، ہر مسئلے کے اندر حیران اور مخبوط الحواس آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر صفت کلام میں بات کر لیں، صفت کلام کے اندر آپ کو متکلمین کے 20 قول مل جائیں گے، اور ایسے ایسے اقوال ہیں جو سمجھ آنے والے نہیں۔ یعنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، لیکن کیسی کلام ہے جی؟ کہتے ہیں جی کلام مانوی ہے، اب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر اس کا القاء کر دیتا ہے لیکن اللہ خود نہیں بولتا، تو وہ کیسی کلام ہے کہ جو بولی نہ جائے؟ کیا نفسی کلام کو کلام کہا جاتا ہے جو انسان کے اندر خیالات ہوتے ہیں؟ جب خیالات کو کلام نہیں کہا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کیوں کہا ہے؟ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ اب یہ جو آیات میں کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں ثابت کی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے درخت کے اندر القاء کیا کلام کا، اور درخت اللہ موسیٰ علیہ السلام سے بول کر کہہ رہا تھا کہ اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، انا ربک، میں تیرا رب ہوں، ولیعوذ باللہ۔ یعنی ان کے بقول اگر اللہ کلام نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ القاء کر دیتا ہے کسی چیز کے اندر، جبریل کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیا ہے درخت کے اندر، تو پھر نعوذ باللہ موسیٰ کو آواز دے کر درخت کہہ رہا تھا کہ میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا رب ہوں، آ جاؤ قریب، مقدس وادی میں جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ۔ مانا تو یہی بنتا ہے نا اگر ہم ان کی سوچ کے مطابق اگر ہم، تو اس وجہ سے اگر صفت کلام کے اندر آپ دیکھیں تو متحیر نظر آئیں گے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے اندر دیکھیں تو متحیر اور حیران نظر آئیں گے۔ کوئی بھی غیبی مسئلہ اگر آپ ان کی کلام پڑھ لیں تو آپ کو یہ متحیر نظر آئیں گے۔ ان کے مد مقابل اگر ہم اہل سنہ کی گفتگو کو دیکھیں، اہل سنہ کی کلام کو دیکھیں، تو وہ کتاب و سنت کو اصل سمجھا انہوں نے اور عقل کو اس کے تابع کر کے استعمال کیا ہے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ عقل کے دشمن ہے، عقل کی اسلام میں بہت بڑی ویلیو اور اہمیت اور مقام ہے۔ اس وجہ سے آپ اہل سنہ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں مطمئن آپ دیکھیں گے، ہر مسئلے کے اندر اطمینان ہے ان کے اندر۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی بات کریں تو بھی مطمئن ہے، اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کی بات کریں تو بھی ان کے اندر اطمینان ہے۔ لہٰذا کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں آپ کو سکون نظر آئے گا، ہر مسئلے کے اندر ان کو اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل جو عقل کے پجاری ہیں ہر مسئلے کے اندر متحیر نظر آتے ہیں، چونکہ عقل جو ہے وہ ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جب ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتی تو پھر وہ مخبوط الحواس ہی نظر آئیں گے صاف ظاہر ہے، جیسے جہاز ہوتے ہیں اڑے ہوئے۔ اگر دین کو عقل کے تابع کر دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مخلوق کو وحی کی ضرورت نہیں، نہ انبیاء کی ضرورت ہے، نہ امر اور نہیں کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے اصول فقہ کے اندر پڑھا تھا کہ بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر انبیاء نہ بھی آتے، اگر رسول نہ بھی آتے تو عقل سے ہی انسان صحیح اور غلط کو پہچان سکتا تھا، انسان صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا تھا، حسن اور کبھی کی جو ہے وہ انسان تفریق کر سکتا تھا، تمیز کر سکتا تھا۔ تو ہم نے وہاں یہ بات کی تھی کہ اگر عقل سے انسان صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے، پہچان کر سکتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کو پسند ہے اور یہ اللہ کو ناپسند ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ہاں جو حسن اور کبھی ہے، پسند اور ناپسند ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا عقل سے؟ ہو سکتا ہے ہم عقل سے کسی ایسی چیز کو ناپسند سمجھ رہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دوسری بات یہ کہ عقلیں برابر نہیں، جب ساری عقلیں ایک لیول پہ نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، تو پھر ہم عقل کو مختار کل کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اگر ہم عقل کے تابع ہو کر چلیں اور شریعت کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ مخلوق کو نہ تو وحی کی ضرورت ہے، نبوت اور رسالت کی کوئی ضرورت نہیں، امر اور نہیں کی ضرورت نہیں، پھر گویا کہ بہیمانہ انداز میں جنگلی زندگی، جیسے جنگل کی زندگی ہے بغیر قوانین اصولوں کے، درندوں کی زندگی ہے، پھر انسان تو نہ ہوئے، پھر درندے ہوئے، یہ فرق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں ایک تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اہل سنہ کے ہاں نقل کے عقل سے مقدم ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ عقل کا سرے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ عقل کو اعتدال کی راہ میں رکھنے اور اس کا حق دینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عقل کا جو کام ہے وہ اس سے لیا کریں، عقل کو آپ ان چیزوں میں نہ گھسانے کی کوشش کریں جو عقل کی پہنچ سے دور ہیں، جہاں تک عقل کی اپروچ نہیں، جہاں تک عقل کی پہنچ نہیں، آپ وہاں جا کے عقل کو استعمال کریں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ یہاں بیٹھ کے تو کراچی کے گلی محلے جو آپ نے کبھی دیکھے بھی نہیں، آپ وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرنے لگ جائیں کہ جی کراچی کے اندر فلاں محلہ ہے، اس کے اندر فلاں بندہ ہے فلاں، آپ کی کوئی نہیں مانے گا، وہ کہے گا آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ وہاں گئے نہیں، نہ آپ نے کسی سے پوچھا ہے، نہ کسی سے ملے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ جی کراچی کے فلاں محلے کے اندر فلاں امام دین یا روشن دین یا فلاں دین آدمی رہتا ہے۔ کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا آپ نہ کراچی گئے، نہ کسی سے سنا آپ نے، نہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیسے دوسروں کو بتا رہے ہیں؟ تو یہ دنیاوی معاملات میں عقل کو کوئی آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا جہاں عقل کی پہنچ نہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیسے عقل سے اللہ کے نام رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ مسئلہ آگے مزید اگلے اصولوں میں واضح ہوگا۔ اب اہل کلام نے جو ہے وہ عقل کو حتمی سمجھ لیا، اور اس کے مد مقابل صوفیاء نے کہا اندھا دھند جیسے دل کرتا ہے کرتے جاؤ، یعنی انہوں نے عقل کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا، عقل کو نظر انداز کر دیا۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیر کے سامنے ایسے ہو جاؤ، یہ بڑا ایک زبردست اصول ہے ان کا، یعنی عقل سے پیدل ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں صوفیاء میں سے اکثر عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے پیر کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے، یعنی پیر صاحب جیسے آپ کو مروڑے دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر لے کے جائیں ادھر لے کے جائیں، آپ نے مردے کی طرح ہو جانا ہے۔ یہ کتنا زبردست اصول ہے ان کا۔ کہتے ہیں جی پیر کے سامنے، یا جو شیخ ان کا ہوتا ہے طریقے کا، شیخ القادری یا شیخ سہروردی یا شیخ چشتیہ، کہتے ہیں اس کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے ٹس سے مس نہیں ہونا، مطلب عقل کو بند کر لو، اگر وہ غلط کہہ رہا ہے، غلط کو صحیح کہہ رہا ہے، تو آپ نے صحیح کہنا ہے، جس کو اس نے صحیح کہا آپ نے صحیح کہنا ہے، جس کو اس نے غلط کہا، چاہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہے، آپ نے نہیں کہنا کہ پیر صاحب یہ غلط ہے، چاہے وہ لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ صحیح اور وہ غلط کہہ رہا ہے، آپ نے نہیں کہنا کہ پیر صاحب یہ تو صحیح ہے، نہیں، جس کو پیر صاحب نے کہہ دیا صحیح ہے وہ صحیح ہے، جس کو پیر صاحب نے کہہ دیا غلط ہے، اگرچہ اگر عقل کو محسوس ہو بھی رہا ہو کہ یہ صحیح اور غلط ہے۔ یعنی اہل کلام کے مد مقابل صوفیاء ہیں، ہم نہیں ہیں، اہل سنہ نہیں ہیں کہ جو سرے سے عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ ہم عقل کو علم و معرفت کا مصدر سمجھتے ہیں، عقل کو علوم کی جو معرفت ہے اس کا مصدر سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ایتھیزم کے اندر پڑھا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ علم و معرفت کی یہ بنیادی شرط ہے، لیکن دیگر وسائل کے ساتھ، دیگر جو مصادر ہیں ان کے ساتھ ملا کر ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اسماء و صفات سے متعلقہ نصوص جن احکام اور معنی پہ دلالت کرتی ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے جو معنی ثابت ہوتے ہیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ سلف صالحین اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ان کے معنی اور احکام پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ بعض معطلہ نے سلف صالحین کو یہ الزام دیا ہے، یہ اہم چیز ہے، بعض معطلہ نے سلف صالحین اور علماء کو یہ الزام دیا ہے کہ وہ اسماء و صفات کی نصوص پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ان کے معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے ناموں کے معنی کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے، ہم اللہ کے نام و صفات کے معنی سمجھتے ہیں اور جو بولا جاتا ہے سمجھ آ رہا ہے، لیکن ان کی کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمیں الزام دیتے ہیں، یا سلف صالحین کو یہ الزام دیتے ہیں کہ آپ کے جو بڑے ہیں سلف صالحین، وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی کرتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے ان کے کوئی معنی ہے ہی نہیں، اللہ کے سپرد کرتے تھے، حالانکہ وہ اہل سنہ جو ہیں سلف صالحین
وہ اللہ کے اسماء و صفات کے معنی کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو ان کی کلام کے اندر نظر آئے گا کہ وہ خالق کا معنی بتا رہے ہیں، رازق کا معنی بتا رہے ہیں، رزاق کا معنی بتا رہے ہیں، قہار کا معنی بتا رہے ہیں. آپ کو تفسیر کی کتابوں کے اندر باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں اللہ کے اسماء و صفات پہ. آپ کو وہ ان کی کلام کے اندر ملے گا کہ وہ معنی بیان کر رہے ہیں. معطلہ الزام دیتے ہیں سلف صالحین کو کہ وہ معنی بھی بیان نہیں کرتے، وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو ہم معنی کہتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کے معنی ہیں، لیکن ان صفات کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں. تو کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم، ان کے معنی اور ان کی حقائق کو ہم سپرد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے. چوتھا جو چیز ہے اس ہماری پہلے اصول سے متعلق وہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کی نصوص میں تحریف اور تعطیل کی معمولی سی بھی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں نہ تحریف کی گنجائش ہے اور نہ تعطیل کی گنجائش ہے. لہٰذا ان نصوص کو ظاہری معنوں پہ معمول کیا جائے گا. جو سنتے ہی عربی جاننے والے کے ذہن میں معنی آتا ہے نا، وہ اللہ کے اسماء و صفات کا معنی ہے. نصوص کو ظاہری معنی سے پھیرنا کھلواڑ ہے، یہ سراسر کھلواڑ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ. جب آپ ید کا معنی قدرت کرنے لگ جائیں گے، قوت کرنے لگ جائیں تو کھلواڑ ہے یہ، کیونکہ اللہ نے وہ مراد نہیں لی جو آپ مراد لے رہے ہیں، رسول کی مراد یہ نہیں جو آپ مراد لے رہے ہیں. کیونکہ ید جب عربی میں بولا جاتا ہے تو ید کا معنی جو عربی جاننے والے کے ذہن میں فوراً آتا ہے وہی معنی ہوتا ہے. اب جب میں آپ کو کہوں کہ ید، اب ید کا معنی آپ جانتے ہیں عربی کے، آپ کو پتا ہے کہ ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، تو اب فوراً آپ کے ذہن میں ہاتھ ہی آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں اس کے اندر جائیں گے. لیکن اگر اب میں آپ کو کہوں کہ ید کا معنی جو ہے وہ قدرت اور قوت ہے، تو اس میں سمجھنے میں دقت ہے، یہ کھلواڑ ہے اور یہ ایک طرح کا تکلف ہے، اور ایسا تکلف جائز نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ موبائل ہے، یہ تو چلیں آپ کو سمجھ فوراً آ جائے گا. لیکن اگر میں موبائل دکھا کے تو میں آپ کو کہوں کہ نہیں یہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہے یا یہ کمپیوٹر ہے، تو یہ تو کھلواڑ ہوا نا پھر. اور یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے حق کے اندر صفت ید ثابت کر رہا ہے، اپنی صفات ثابت کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں یہ اپنے حقیقت پہ معمول نہیں ہوگی، یعنی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کی تعویل کریں گے ہم، جو کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شرعی الفاظ اور نصوص کی حرمت اور احترام میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اس سے وہ معنی ان کا کریں جو اللہ اس کے رسول کی مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کہا میں سمیع ہوں، بصیر ہوں، رزاق ہوں، رازق ہوں، قہار ہوں، قادر ہوں، تو پھر ہم اللہ کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کریں، ہم اللہ اس کے رسول کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کریں. ہم اپنی باطل تعویلات کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں ان کے ساتھ، کہ ہم تعویلیں کر کے ان کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیں، بلکہ اسماء و صفات کے متعلق جو ظاہری معنی ہے وہ اصل میں اللہ اس کے رسول کی مراد ہے. یہ نہیں کہ ہم جو معنی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی مراد ہے ان اسماء و صفات سے. تو لہٰذا ان نصوص کا احترام یہ ہے، یا احترام میں سے یہ ہے کہ ہم ان کے ظاہری معنی پہ معمول کریں، باطنی معنی کی طرف نہ لے کر جائیں. دوسرا اصول ہمارا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مخلوق کی مشابہت سے منزہ اور مقدس جاننا. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مخلوق کی مشابہت سے منزہ اور مقدس جاننا، یہ ہم نے دوسرا اصول کل پڑھا تھا. اب اس میں تفصیل میں کئی چیزیں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تشبیہ اور تمثیل سے منزہ اور مقدس ہے. اللہ تعالیٰ تشبیہ اور تمثیل سے منزہ اور مقدس ہے، اور اس کے دلائل چند ایک آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں. پہلی دلیل تو لیسا کمثلہ شیء جو کل ہم نے پڑھی تھی آیت، اس کی تفسیر میں علماء نے دو قول ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ لیسا کمثلہ شیء یعنی وہ اللہ عز و جل کسی دوسری چیز کی طرح نہیں، اور دوسرا اس کی مثل کوئی دوسری چیز نہیں. ایک وہ کسی کی طرح نہیں اور دوسرا کوئی اس کی طرح نہیں، دونوں معنی بنتے ہیں. یعنی اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال کی مثل کوئی نہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. امام طبری رحمہ اللہ، امام المفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، نہ ہی کسی سے اسے تشبیہ دو، کیونکہ اس کی کوئی مثل یا تشبیہ نہیں. اللہ کی کوئی مثل یا شبیہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے مثالیں بیان کرو یا اس کو تشبیہ دو مخلوقات کے ساتھ. تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اللہ کی سب سے اونچی صفت ہے اور وہ عزیز اور حکیم ہے، یعنی غالب اور حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے اندر فرماتا ہے چوتھی آیت میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، آخری آیت میں، اور نہ کبھی کوئی اس کے برابر کا ہے، اور نہ کبھی کوئی اس کے برابر کا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ایسے اس کا کوئی برابر کا ہے ہی نہیں کہ تم تشبیہ دو یا مثالیں بیان کرو. کیونکہ مثالیں ان چیزوں میں دی جاتی ہیں جو برابر ہوں، تشبیہ ان چیزوں میں دی جاتی ہے جو برابر ہوں یا کم از کم قریب قریب ہوں.
تو اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی چیز برابر ہے، نہ اس کے قریب قریب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیں مخلوق کے ساتھ، یا مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تشبیہ دیں۔ دوسرا اصول میں سے جز یہ ہے کہ عقل سے بھی صفات باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوق کی صفات سے مشابہت ہونے کا بطلان ہوتا ہے، یعنی عقل بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے مخلوق کے مشابہ ہونے کو باطل قرار دیتی ہے۔ عقل بھی ہمیں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ نہ دو۔ کتنی اس کی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، یہ ذرا تھوڑا گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ کے ساتھ، کہ عقل بھی اس بات کی تردید کرتی ہے کہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسا سمجھنا یہ جائز نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ تو آئیے، نمبر ایک، الف، جب اس کی ذات حقیقی ہے جو دیگر موجودات کے مشابہ نہیں، ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے، جو بھی اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں۔ ہم کہیں گے بھی آپ ہمارے ساتھ اس بات پہ متفق ہو، کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، یہ پہلا مقدمہ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح کوئی ذات دنیا میں نہیں ہے تو پھر یہ بتائیے کہ کیا جب ذات اور دوسری ذوات میں فرق ہے تو پھر صفات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتی؟ جب آپ مان رہے ہو کہ ذات اللہ کی دیگر ذوات کی طرح نہیں ہے یا دیگر چیزوں کی طرح نہیں، تو پھر آپ اللہ کی صفات کو کیوں مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ حالانکہ یقینی طور پہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق کی ذات میں فرق ہوتا ہے، اور یہی فرق تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ دونوں کی صفات اور افعال میں فرق ہو۔ جب ذات میں فرق ہے، خالق اور مخلوق میں فرق ہے، تو پھر ان کی صفات میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ پہلی دلیل عقلی یہ ہے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خالق جو کہ ہر اعتبار سے کامل اور اکمل ہے، وہ مخلوق جو کہ محتاج اور فقیر ہے اس کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کامل ہے، اکمل ہے، اعلیٰ صفات کا مالک ہے، اور مخلوق ناقص اور فقیر اور محتاج ہے، کیسے آپ دونوں کو برابر کر سکتے ہیں؟ لہٰذا دونوں میں مشابہت کا اعتقاد رکھنا یہ کامل کی شان میں تنقیص ہے۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مشابہت کا عقیدہ بھی رکھیں یا تھوڑا سوچیں گے بھی تو گویا کہ آپ نے اس اکمل ذات کو اس ناقص انسان کے ساتھ تشبیہ دے دی اور اس کی شان میں کمی کی آپ نے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ یہ دوسری عقلی دلیل ہے۔ تیسری عقلی دلیل یہ ہے کہ جب مخلوق آپس میں دوسری مخلوقات سے مختلف اور غیر مشابہ ہو سکتی ہیں، اگرچہ نام ایک، تو خالق مخلوق میں مشابہت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا میں کتنی چیزیں دیکھتے ہیں ان کے آپس میں نام ایک طرح کے لیکن ان کے حقائق مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا جنت کی بہت ساری نعمتوں کے نام دنیاوی نعمتوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن صرف نام کی مشارکت ہے، ذائقے حقیقت میں مختلف ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پھلوں کا ذکر جنت کے پھلوں کے بارے میں کیا ہے کہ جنت کے اندر بھی فلاں فلاں پھل ہوں گے، یہ صرف نام میں مشارکت ہے، حقائق مختلف ہوں گے۔ ان کا حجم، ان کا بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، ان کے ذائقے، ان کے رنگ، ہر چیز مختلف ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان کر دی اور لوگ سمجھتے تھے، مگر نہ اس کا آگے مطلب نہیں ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو دنیا کا بیر ہے وہ تو چھوٹا سا بیر ہوتا ہے، لیکن جنت کا بیر جو ہے وہ فلاں قبیلے کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے۔ اب آپ تصور کریں کہ صرف نام میں مشارکت ہے، حقیقت میں تو جنت کا بیر اور دنیا کا بیر، جنت کے پھل اور دنیا کے پھل بالکل مختلف ہوں گے، بالکل مختلف ہوں گے، ذائقے میں بھی، شکل میں بھی، رنگ میں بھی، شکل میں بھی بڑے ہوں گے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم سمجھ سکتے تو اس کو بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف نام کی مشارکت ہے، حقیقت میں مشارکت نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا اور آخری جو جز ہے اسی دوسرے اصول میں سے وہ یہ ہے کہ اسم ایک ہونا مسمى کے ایک ہونے کو لازم نہیں۔ اگر دو بندوں کے نام ایک ہے نا تو ضروری نہیں کہ ان کی صفات بھی ایک ہوں۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ محمد نامی کتنے بندے ہیں، احمد نامی کتنے بندے ہیں، لیکن آپ کو ایک کی صفات دوسروں سے مختلف نظر آئیں گی، چند ایک آپ کو مشترک نظر آئیں گی۔ تو جب مخلوق میں نام ایک ہونے کے باوجود مسمى کے اندر صفات مختلف ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اگر کچھ نام میں مشارکت آ گئی ہے ہمارے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تشبیہ آئے گی اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ناموں میں سمیع بھی ذکر کیا ہے، بصیر بھی ذکر کیا، علیم، عزیز، ملک، رؤوف، رحیم، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی یہ صفات دی ہیں۔ اللہ نے بندوں کو بھی بعض کو علیم کہا ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف کہا ہے، ملک بھی کہا ہے، اور رحیم بھی کہا ہے، عزیز بھی کہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا جو مخلوق میں سے علیم انسانوں میں سے وہ اس العلیم کی طرح نہیں، دنیا کا کوئی حلیم آدمی اس الحلیم کی طرح نہیں، دنیا کا کوئی قدرت رکھنے والا آدمی اس القادر کی طرح نہیں،
دنیا کا کوئی ملک بادشاہ الملک کی طرح نہیں، اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح۔ تو نام میں اگر کوئی مشارکت ہو جاتی ہے تو مسمہ کے ایک ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ مسمہ بھی ایک طرح کے، یعنی جن کا نام رکھ رہے ہیں آپ وہ مسمہ ہوتا ہے نا، تو جب نام دو چیزوں کے ایک ہوں تو لازم نہیں کہ جن کے نام رکھے جا رہے ہیں وہ بھی سیم ہو، یا ان کے اندر آپس میں مشابہت ہو یا تشبیہ ہو یا مثالیں ان کی آپس میں کوئی مثالیں بیان کی جائیں، تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ چند ایک اصول ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے اسماء و صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کامل الذات اور کامل الصفات ہے، اور مخلوقات کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی صفات سے مختلف ہیں، اگرچہ نام میں ایک دوسرے کے اندر مشارکت پائی جاتی ہے یعنی الفاظ کے اندر، لیکن حقائق بالکل مختلف ہیں۔ جیسے جنت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتیں ہیں، اب نام بعض دفعہ ہمیں سننے کو مشترک ملتے ہیں، لیکن جنت کے پھل اور دنیا کے پھل جو ہے بہت مختلف ہوں گے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ روایت کرتے ہیں۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔